نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا معاملہ کیسے خطرناک دشمن کے ساتھ ہے۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد اور یاد دہانی کے لیے کیسا بہترین بندوبست کر رکھا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ہماری زندگی میں علامتی کاموں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اکثر اپنے دلی جذبات کا اظہار علامتی شکل میں کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے ملتے ہوئے ہاتھ ملانے، گلے لگانے کا انداز ہماری اندرونی گرم جوشی کا علامتی اظہار ہوتا ہے۔ ملکی جھنڈے کو سلامی، اس کا احترام، قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا وطن سے محبت کے اظہار کی علامتی شکلیں ہیں۔ اسی طرح دین میں بھی علامتی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا رکوع و سجود اس بات کا علامتی اظہار ہیں کہ میں اپنی عملی زندگی میں اپنے رب کے آگے جھکنے کا عہد کرتا ہوں۔ یوں نماز خدا کے ساتھ کیے گئے عہد کی یاد دہانی کراتی ہے۔ دن میں 5 بار یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ تم بندگی کے عہد میں بندھے ہو۔ زندگی کے تمام معاملات میں یہی فرمانبرداری مطلوب ہے۔ روزہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ تم عاجز مطلق ہو اور خدا قادر مطلق، لہٰذا یہ زندگی تمہیں خدا کے حکم پر بسر کرنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ مال اصلاً اللہ کا ہے۔ تمام عبادات اصلاً کسی نہ کسی حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ اب جو جان اور مال ہم اللہ کو بیچ چکے، اس بات کی بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ حج اس جان و مال کو اللہ کو بیچ دینے کے عمل کی یاد دہانی ہے۔ یوں ہم توحید پر ایمان کا عہد تازہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں ہم اپنے اور خدا کے سب سے بڑے دشمن ابلیس سے جنگ کو علامتی طور پر ادا کر کے اس سبق کو تازہ کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ عمرہ میں مختصراً اور حج میں یہ عمل تفصیل سے دہرایا جاتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور لوگوں میں حج کی منادی کرو۔ یہ صدا جو صدیوں پہلے بلند ہوئی، اس کے جواب میں لبیک لبیک کہتے ہم مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد حرام کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ پکار گویا شیطان کے خلاف جہاد کا اعلان ہے۔ مالی اور بدنی استطاعت رکھنے والوں پر جہاد کا اعلان سنتے ہی وہاں پہنچنا لازم ہے۔ اس اعلان کو سنتے ہی خدا کے فرمانبردار بندے 2 سفید انسلی چادروں کا احرام پہن کر گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گویا اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ انہیں جان و مال بیچنے کا عہد پوری طرح یاد ہے اور وہ اپنے رب کی پکار پر فوراً اس عہد کو پورا کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 سفید چادروں کا احرام اس بات کی بھی علامت ہے کہ بندہ مومن پر اب اس دنیا کی زینتیں اور لذتیں حرام ہیں جب تک وہ اپنے دشمن کو شکست سے دوچار کر کے اپنے مالک سے وفاداری کا ثبوت پیش نہ کر دے۔ میقات سے گزرتے ہوئے وہ تلبیح پڑھنے کا آغاز کرتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے رب، میں حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تعریف تیرے ہی لیے، نعمت تیری ہی ہے اور تیرے ہی لیے بادشاہی ہے جس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ ان کی یہ صدا دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی ہے۔ اب اللہ کے بندے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کی توحید کا اقرار کرتے اس صدا کے جواب میں یہ ترانہ پڑھتے ہوئے اپنے ابدی دشمن شیطان کے خلاف گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ حجر اسود تجدید عہد کی علامت ہے۔ قدیم زمانے میں کسی بادشاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ کو چوم کر بیعت کر کے اطاعت و فرمانبرداری کا علامتی اظہار کیا جاتا تھا۔ حجر اسود گویا علامتی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسے چوم کر یا ایسا ناممکن ہونے کی صورت میں دور سے اشارہ کر کے گویا وہ اپنے عہد کو دہراتا ہے کہ اسلام قبول کر کے وہ اپنی جان و مال سب اللہ کے سپرد کر چکا ہے۔ گویا خدا کی فرمانبرداری کے عہد کو وہ نئے سرے سے تازہ کرتا ہے۔ طواف گویا نظر کے پھیرے ہیں۔ یہ اپنی جان کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کرنے کا علامتی اظہار ہے۔ دین ابراہیمی میں یہ روایت
قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ جس کی قربانی کی جائے یا جس کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے نظر کیا جائے اسے عبادت گاہ یا قربان گاہ کے سامنے پھرایا جائے۔ صحیح کیا ہے؟ صفا اور مروہ قدیم زمانے میں دو پہاڑیاں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ مروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان گاہ مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں۔ بعد میں امت کی سہولت کی خاطر قربان گاہ کو منی تک وسعت دے دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مروہ یعنی قربان گاہ کو دیکھا تھا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حکم کی تعمیل کے لیے ذرا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے مروہ کی طرف گئے تھے۔ قرآن نے سعی کو یطوفا یعنی طواف ہی کہا ہے، چنانچہ سعی اس قربان گاہ مروہ کا طواف ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت ہاجرہ کے صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے کی یادگار ہے۔ بہرحال سعی شیطان کی ترغیب سے بھاگنے اور خدا کی رضا کی جانب دوڑنے کا نام ہے۔ رمی کنکریاں مارنا شیطان پر لعنت اور خدا کے دشمنوں کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ اس طرح گویا ایک حاجی اپنے رب کے دشمنوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ جنگ ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق جس میدان میں دین کو ضرورت ہوئی کرنی ہے۔ قربانی یہ خدا کی شکر گزاری میں اپنی جان خدا کے حضور پیش کرنے کی علامت ہے۔ حاجی گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جس طرح اس نے خدا کی خوشی کے لیے جانور قربان کیا ہے، اسی طرح اگر کبھی دین کو ضرورت لاحق ہوئی تو وہ اپنی جان کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کر دے گا۔ اور اس میں جو دل کی کیفیت مطلوب ہے اس کی طرف قرآن نے یوں توجہ دلائی، اللہ کے پاس نہ تو ان قربانیوں کا گوشت نہ خون پہنچتا ہے، ہاں اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سر کے بال منڈانا۔ پرانے زمانے میں کوئی شخص کسی کا غلام بن جاتا تھا تو اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا۔ حج کے موقع پر ہم اپنا سر منڈوا کر اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دے دیتے ہیں اور خداوند کی اطاعت اور ہمیشہ کی غلامی کی علامت کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ گویا سر منڈوا کر حاجی علامتی طور پر غلامی کے لوازمات پورے کرتا ہے۔ گویا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ جن حالات میں بھی رب رکھے راضی رہے گا، کیونکہ وفادار غلاموں کا یہی کام ہے۔ اب ذرا حج کے عمل کو مکمل دیکھیے۔ انسان کی شیطان کے خلاف جنگ کو حج میں علامتی طور پر ادا کرایا جاتا ہے۔ گویا اللہ کی پکار پر وہ اپنا گھر، کاروبار، سب عیش و آرام چھوڑ کر حکم کی تعمیل میں لبیک لبیک کہتا پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح وہ گویا علامتی طور پر یہ کر کے دکھاتا ہے کہ جب بھی اس کے رب نے جس محاذ پر اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے پکارا وہ فوراً پہنچے گا اور اپنا جان اور مال اس جنگ کی نظر کر دے گا۔ جذبہ جہاد جو بندگی کی معراج کمال ہے، وہ ان سارے اعمال میں اس طرح سمایا ہوا ہے کہ پورا حج صاف جہاد کی علامتی مشق معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے متعلق ارشاد فرمایا، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ اب دیکھیے حج کا آغاز 8 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ احرام باندھ کر اللہ کے بندے گویا اپنے رب کی پکار پر دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتوں اور مصروفیتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور بالکل مجاہدین کے طریقے پر مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر دور منی کی وادی میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گویا فوج نے ڈیرے ڈالے اور سامان وہاں رکھا۔ اگلے دن تمام مجاہدین کو گویا اگلے محاذ پر پہنچنے کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا وہ سب ایک کھلے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ بیت اللہ کو اجتماع گاہ بنانا اتنے بڑے مجمع کے لیے ممکن نہ تھا۔ عرفات اس دن گویا خانہ کعبہ کا قائم مقام ہے، لہٰذا یہاں شیطان کے خلاف اس جنگ کے تمام مجاہدین جمع ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا و مناجات کرتے ہیں۔ ظہر کے وقت وہ اپنے امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ نمازیں جہاد کی طرح قصر اور جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ خطبے کے بعد عصر سے مغرب تک مسلسل ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف رہتے ہیں۔ مغرب کے وقت لازم ہے
کہ نماز پڑھے بغیر کوچ کر کے گویا اگلے محاذ مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ راستے کا پڑاؤ ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنے کے بعد ساری رات اطمینان سے حاجی سوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ واحد رات ہے جس میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ صبح اٹھ کر فجر کے بعد گویا میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر تسبیحات کرتے ہیں، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، دعا و مناجات کی جاتی ہیں۔ گویا مجاہدین آرام کر چکے اب وہ میدان جنگ میں دعاؤں کے بعد اتر رہے ہیں۔ منی پہنچ کر شیطان پر سنگباری کی جاتی ہے۔ اپنے جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنے آپ کو خدا کی نظر کرتے، پھر سر منڈاتے ہیں اور نظر کے پھیروں کے لیے اصل عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ اور پھر قربان گاہ مروہ پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے لوٹتے ہیں اور اگلے 2 دن اور اگر چاہیں تو 3 دن اسی طرح شیطان پر سنگباری کرتے رہتے ہیں۔ ابلیس چونکہ وسوسہ انگیزی کے بعد خاموش نہیں رہتا بلکہ یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے، تاہم مزاحمت کی جائے تو اس کی قوت بتدریج کمزور ہوتی جاتی ہے۔ 3 دن کی رمی اور اس کے لیے پہلے بڑے اور پھر چھوٹے جمرات کا چناؤ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جمرات شیطان نہیں بلکہ اس کی علامت ہیں۔ حج سے پہلے یا بعد میں حاجی عموماً مدینہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا۔ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اعمال ضائع ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے دل کی پوری خوشی سے تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ مدینہ النبی کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے وہاں وقت گزاریے۔ وہاں کے راستے میں اور دوران قیام درود و سلام سے بہتر کوئی مصروفیت نہیں۔ کیسی عظیم الشان ہے یہ عبادت جو انسان کے اندر ابھرنے والے جذبہ شکر کی کیسی تسکین کرتی ہے، اور خدائی توحید کے اقرار اور انسان کے ابدی دشمن سے جنگ کے حوالے سے کیسی عظیم یاد دہانی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کسان کا سا ہے جسے کہیں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ملا، اس نے اسے خوبصورت پتھر سمجھ کر اپنے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا۔ عبادات کے ظاہری پہلو بھی کم اہم نہیں ہیں، لیکن صرف ظاہری پہلو ہی اہم نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کر کے عبادات کی روح اور تقاضوں کو سمجھ کر کے عمل کرنے چاہیے۔ لہٰذا حج پر جانے سے پہلے ہی اس کی سنجیدگی سے تیاری شروع کر دیجیے۔ حج رزق حلال سے کیجیے۔ اگر آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کی تلافی اور معافی کے لیے کوشش کیجیے۔ حج پر روانہ ہونے سے کم از کم 1 ماہ قبل حج کے موضوع پر مستند کتب کا مطالعہ شروع کر دیجیے۔ حج کے تربیتی پروگراموں میں شرکت اور حج کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیے۔ حج کی تاریخ اور حج کے ایک ایک رکن کی حقیقت پر غور کیجیے۔ خدا کا دین حج کے ان ارکان کے ذریعے ایک مومن کے دل میں جو جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر ایک باشعور مومن کی طرح پورے شعور کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر کے ان حقیقتوں کو جذب کرنے اور ان کے مطابق زندگی میں سالے تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے جس کے لیے خدا نے مومنوں پر حج فرض کیا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ جانے سے پہلے قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں، اس سے آپ کی نمازوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ سیرت کی چند اچھی کتب کا مطالعہ کر کے جائیں، کوئی اچھی قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ساتھ لے جائیں، تہجد، طواف اور قبولیت کے دیگر مواقع پر تمام دعائیں پوری توجہ کے ساتھ مانگیں۔ اب روانگی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 197 میں ارشاد فرمایا، اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ لے لو، اور سب سے بڑا زاد راہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یعنی اصل زاد راہ خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ ہر وقت یہ بات یاد رکھیں کہ آپ وہاں زیادہ تر وقت حدود حرم میں گزاریں گے، جو گویا کہ بادشاہ کائنات کا دربار ہے۔ یہ پورا سفر ہی ایک مسلسل تربیت گاہ ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے، گناہ اور دوران حج شہوت کی بات سے بھی ہر صورت بچے رہنا ہے۔ یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں جو آپ دوسروں سے طلب کریں، البتہ آپ کو ہر ایک کے لیے
ایثار کرنا ہے۔ آپ کچھ دن کے لیے اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ آپ سے اچھا سلوک ہو رہا ہے یا برا، کیونکہ یہ وقت شکایات کا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر و تسبیح، دعا و استغفار اور درود و سلام اور طواف و تلاوت کرنے، رضائے الہی حاصل کرنے اور اجر و ثواب سمیٹنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعائیں مانگتے رہیے، ایسا شاندار موقع شاید دوبارہ نہ مل سکے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے حج کو اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ، بھرپور اہتمام کے ساتھ کیا تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خدا کے لیے حج کیا، اس دوران نہ کوئی فوش بات کی اور نہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت کی توفیق دی جس سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب پوری کوشش کرنا ہے کہ نئی زندگی میں جہاں تک ممکن ہو گناہوں سے بچا جائے۔ شیطان کی پوری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ پہلے تو کسی کے دل میں حج کا خیال تک نہ آئے، اور اگر وہ حج پر چلا بھی جائے تو وہ اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کہیں ہمارا حال بھی اس مزدور جیسا نہ ہو جو اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا رہا، ساری زندگی اسی گمان میں رہا کہ وہ ڈھیروں دولت کا مالک ہے، لیکن جب اشد ضرورت کے وقت وہ بازار پہنچا تو حقیقت کھلی کہ وہ سب تو کہیں راہ میں کھو چکی، اور اب وہ اس مصیبت میں خالی ہاتھ ہے۔ آخر میں دہرا لیجئے، شیطان کے حملے کے راستے بے شمار ہیں، خدا کی فضل ہی اس کے حملے سے بچنے کی واحد پناہ گاہ ہے، اور اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کی کتاب سے زندہ تعلق ہے۔ خدا کی کتاب گویا وہ رسی ہے جو انسان کو خدا سے جوڑے رکھتی ہے۔ اگر ہماری طرف سے یہ رسی نہ چھوڑی جائے تو دوسری جانب سے تو یہ رسی چھوڑے جانے کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ خدا کی کتاب سے غافل کرتا ہے۔ آپ خدا کی کتاب کو اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنا لیجئے۔ وہ تکبر کی دعوت دیتا ہے، آپ عاجزی اختیار کیجئے۔ وہ ناشکری کی ترغیب دیتا ہے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر شکر کے بہانے اور مواقع تلاش کیجئے۔ شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں، اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ وہ دین کے نام پر دین گھڑنے کی ترغیب دیتا ہے، آپ دین کے نام پر جو چیز لیں اسے پرکھ کر مستند چیزیں لینے کی عادت ڈالیے۔ وہ بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، آپ پاکیزگی کو اپنائیے۔ وہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، آپ رائے خدا میں دل کھول کر خرچ کیجئے۔ دین پر چلنے کی صورت میں وہ راہ کی گھاٹیوں سے ڈراتا ہے، آپ اپنے رب کے بھروسے پر پورے اعتماد سے ان راستوں پر قدم رکھیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس ابدی دشمن کے خلاف یہ جنگ جیت کے ابدی جنت کے ابدی باسی بن سکیں۔ آمین۔